ہر حصے میں تم اپنے رب کے در کے بیکاری ہو، تو ہمارا خالق اور مالک اور ہم اس کے بندے، اور بندہ ہونا اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ شرافت اور عزت کا مقام ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسے پیدا رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام کیا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں بندہ ہوں، اور میرا کوئی رب ہے، کسی نے مجھے پیدا کیا۔ پھر فرمایا ماحول اور ماں باپ اس کو اس فطرت سے ہٹا دیتے، اس کی فطرت کو بدل دیتے، اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے۔ تو آدمی کو اللہ نے پیدا ایسا کیا ہے کہ عبدیت اس کی طبیعت کا حصہ رکھ دی گئی۔ اس لیے اللہ کے رسول بڑے عزت سے فرما رہے انی عبدک، یہ محمد عربی اے میرے رب تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، میں صرف تیرا بندہ نہیں، میرا باپ عبداللہ بھی تیرے در کا بندہ اور غلام ہے، وابن امتک، یہ محمد تیرے بندی کا بیٹا اور ان کی والدہ بھی تیرا بندہ اور بندی۔ تو ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محتاج، اور ہم بندے ہیں، اور بندگی میں ہماری شرافت ہے، اور بندگی میں ہماری عزت ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت کو نہیں بٹھائیں گے، اگر ہمارے دلوں میں اللہ سے ہونا، اللہ کی قدرت نہیں آئے گی، پھر چونکہ انسان کو اللہ نے پیدا ایسا کیا ہے کہ اثر تو لے گا، تو یہ دوسروں سے اثر لینا شروع کرے گا۔ اس لیے وہ صحابی جو رستم کے دربار میں گئے تو انہوں نے اپنے آنے کا مقصد کیا فرمایا؟ لنخرج العباد من عبادت العباد۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے بندگی کو چھوڑ کر بندوں کے بندے بن گئے ہیں۔ ہمارا مقصد آنے کا، اس قوم اس امت کے مقصد جینے کا وہ کیا ہے؟ ان بیچاروں کو ان دلدلوں سے، ان اندھیریوں سے نکالنا، اور کہاں لے جانا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ الی عبادت رب العباد۔ یہ تو آئے تھے اپنے رب کے بندگی کرنے، یہ تو بندہ بننے آئے تھے، لیکن پھنس کہیں اور گئے۔ یہ امت محمدیہ اس لیے آئی ہے کہ انسانوں کو اپنا مقصد یاد دلائے اور اپنے مقصد پر لے کر آئے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہمارا رب اللہ کی ذات ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو اکمل ہے۔ سبحان اللہ روز ہم پڑھتے ہیں، کسی قسم کا کوئی کھوٹ، کوئی عیب، کوئی نقص، اللہ ہر طرح کے عیب اور کھوٹ اور نقص سے پاک۔ الحمدللہ تمام کمالات، تمام خوبیاں، تمام طاقتیں ایک اللہ کو زیبا ہے، ایک اللہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ باقی جس کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ اندھیرے اور بند گلی میں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہر راستے کا انتہا سوائے گمراہی اور ضلالت کے کچھ بھی نہیں، راستہ ہے وہ صرف ایک اللہ کا، جس کو فرمایا صراط المستقیم، جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دینے آئے ہیں، جس کی طرف خود خدا نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ تم اپنے کو کہاں لگا رہے ہو؟ تمہیں کہاں لگنا چاہیے؟ تمہیں ایک عظیم مقصد دے کر بھیجا گیا ہے، اور تم اپنے کو خرچ کہاں رکھ کر رہے ہو؟ تمہاری صلاحیت ہے تو اس لیے کہ اپنے رب کی محبت اور عظمت دلوں میں ڈالو، اور تمہاری صلاحیت ہے اس لیے ہے کہ انسانیت کو اللہ کا تعارف کراؤ۔ شروع کے جو آیاتیں نازل ہوئی ان میں یہ آیت بھی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔
آپ اپنے رب کی قوت بیان کریں. کون ہے اللہ کہ کچھ نہیں تھا وہ ذات موجود تھی. کون ہے اللہ کہ سب طاقتوں کو فنا ہوگا وہ باقی رہے گا. کون ہے اللہ کہ جس کو جو بھی ملا اسی کے در سے ملا. کون ہے اللہ کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا. ساری دنیا کی طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگائے، اللہ کی چاہت پر ان کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. غالب ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے. عزیز ایک اکیلے اللہ کی ذات. قادر مطلق ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی کے لیے ہے دنیا اور اللہ ہی کے لیے آخرت. بس دو ہی تو زندگی ہے، یا تو دنیا ہے یا تو آخرت ہے. تو اللہ نے فرمایا فَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. یہ جو تمہارے سامنے ہے جس پہ تم سب کچھ لٹا رہے ہو اور جس پر تم نے اپنا سب کچھ لگا دیا، جس کو تم دنیا کہتے ہو اور جو تمہارے رب کی نگاہوں میں انتہائی بے قیمت ہے، یہ دنیا بھی اللہ کے اللہ کا ہے، اور آخرت جس کے بارے میں فرمایا ہم اپنے نیک بندوں کو جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بھولتے نہیں، جو خواہشات پورا کرتے تو ہیں جائز لیکن حدود پار نہیں کرتے، جن کے دلوں میں ہر وقت اللہ کا نام دھڑکتا ہے، جن کو دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے، جن کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہو، جو آئے اس لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، جو اپنا زندگی کا مقصد جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے آخرت میں ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا ہم نے اپنے ایسے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو تمہارے تصور سے باہر ہے. تم محدود ہو، تمہارے دل و دماغ ہماری عطا ہے. ہم تمہارے دل و دماغ میں صرف اتنا تمہارے دل و دماغ میں اس کا خیال اور تصور آئے گا جو ہم چاہیں گے، اس سے آگے تمہارے تصورات تک بھی فیل ہے. کرنا تو بہت دور کی بات، تم سوچ بھی نہیں سکتے. یعقوب علیہ السلام فرما رہے انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور بیٹھے قمیص لے کر آ رہے ہیں. کہاں سے؟ مصر سے. آج مصر سے خود یوسف علیہ السلام نہیں، ان کا قمیص آ رہا، اور یہاں باپ کو احساس ہونے لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے قریب آ رہا ہے. اور یہاں کئی دن کنویں میں قریب میں پڑا رہا، لیکن باپ کو اتنا بھی خیال نہ آیا ذرا جا کے دیکھ لوں. باپ بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیے نے کھایا ہے، ذرا جا کر دیکھ تو لوں کیسا ہوا، کون سا جگہ، خون کہاں گرا ہے، نشانات نہیں، خیال تک نہیں گیا. اور صرف ایک جملہ فرمایا فصبر جمیل. یہ ہے اللہ کی قدرت کہ دل و دماغ میں وہ آئے گا جو اللہ چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے دنیا، اللہ ہی کے لیے آخرت. تو اللہ دنیا بھی دیں گے اپنے نیک بندوں کو، اور اللہ آخرت بھی دیں گے، اور اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے. فرمائے تمہارے تصور، تمہارے سننے، تمہارے دیکھنے سے وہ بالا تر ہوگا. کبھی کبھار قرآن میں اللہ آخرت کو آ کر چھوڑ دیتے بیان کرنا، اور وہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں اس لیے جملہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ چیز ایسی ہے، وہ نعمت ایسی ہے کہ الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے. اس نعمت کو سوچو جتنا سوچ سکتے ہو، جتنا تصور کرو گے، جتنا سوچو گے، خدا کی عطا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. تو میرے بھائیو دوستو، ایک اللہ ہے.
یہ مبارک محنت یہ تحریک ایمان ہے۔ اس مبارک محنت سے اولین مقصود کہ دلوں سے اللہ کا ما سوا نکل جائے، اس لیے کہ یہ محنت سردار الانبیاء کی محنت ہے، اور انہوں نے یہی فرما دیا، اے اللہ میرا سب کچھ تیرا ہے، ان صلاتی و نسکی، قربانی ہے، نماز ہے، عبادت ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، اے میرے خدا میں تیرا ہوں۔ تو جن کی محنت ہے ان محنت کرنے والوں نے سب سے پہلے کیا بات اپنے اندر اپنائی کہ میں اللہ تیرے در کا محتاج۔ مولانا ابراہیم صاحب